الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ 2 دنوں سے اخلاق حمیدہ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان بھی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جس درخت کا پھل میٹھا ہو، اچھا ہو، سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو انسان رہن سہن رکھے، اس کا دل خوش ہو، اس کو تکلیف نہ کوئی پہنچے. چنانچہ اچھے اخلاق کا سب سے پہلا نقطہ کہ وہ آدمی کسی کے دل کو رنجیدہ نہیں کرتا. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ انسان کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. دل آزاری یعنی کسی کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے دل دکھا کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتا ہے. اور جب انسان کو اچھے اخلاق نصیب ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو خوش کر لیتا ہے، اپنے اوپر پریشانی اٹھا لیتا ہے. اس کو ایثار کہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کے خود بھی محتاج ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک اعرابی آئے باہر سے. اب ان کو مہمان ٹھہرانا تھا تو نبی الاسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اسے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرائے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں لے کے جاتا ہوں. چنانچہ وہ ان کو لے کر گئے. گھر جا کر کہا کہ بھائی میں ایک مہمان کو گھر لایا ہوں. گھر والوں نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ آپ کھائیں، بچے کھائیں یا مہمان کھائیں. اب میاں بیوی دونوں سوچنے لگے کہ یہ تو مہمان ہے، ہم کیسے کریں. خاوند نے کہا میرا تو گزارا ہو جائے گا. بچوں کا کیا کریں؟ اس نے کہا بچوں کو پھر میں بہلا کے سلا دوں گی، مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ بچوں کو تو بہلا کے سلا دیا گیا اور مہمان کے لیے کھانا تیار کر دیا گیا. اب میاں بیوی نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم ایسے کریں گے کہ جب مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے گا تو بیوی چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دے گی تو اندھیرا ہو جائے گا.
اس اندھیرے کی وجہ سے مہمان کو کیا پتا کہ میزبان کھا بھی رہا ہے یا نہیں کھا رہا. تو میزبان نے کہا کہ میں ویسے ہی ساتھ بیٹھا رہوں گا، پانی پی لوں گا، ہاتھ کو ایسے حرکت دے لوں گا کہ دوسرے بندے کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. تو مہمان پیٹ بھر کے کھا لے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا، بیوی نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا اور خامن تو ویسے ہی بیٹھا رہا، کبھی ہاتھ اس طرح آگے کرتا جیسے لقمہ توڑ رہا ہو اور منہ تک لے جا رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کھا نہیں رہا تھا. مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اس کے بعد روشنی جلا دی گئی. اب حالانکہ وہ زیادہ مستحق تھے کہ وہ کھانا خود کھاتے، لیکن اس کو ایثار کہتے ہیں کہ دوسرے کی خاطر قربانی کرنا. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہو گئے. بخار کافی دیر تک، کئی دنوں تک رہا، اترتا ہی نہیں تھا. جب دونوں شہزادے اتنے بیمار تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت اللہ عنہ نے ایک نظر مانی، منت مانی کہ یہ دونوں بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، ان کے بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کی شان کے اللہ نے صحت عطا فرما دی. اب روزے رکھے. پہلے دن جو روزہ رکھا، دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کام کیا اور جو کچھ بچا تو اس سے کچھ کھانا بنایا گیا. جب افطاری کا وقت آیا تو دروازے سے دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہنے لگا میں ایک مسکین ہوں، بہت بھوکا ہوں اور میں اس لیے اس دروازے پہ آیا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا. آپس میں مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا. اب دوسرا روزہ پھر پانی سے رکھ لیا. دن میں حضرت اللہ عنہ نے پھر کام کیا، پھر اتنا کچھ بچا کہ کھانا بنا. جب افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں یتیم مدینہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا. وہ اس کو دے دیا. پھر پانی سے روزہ افطار کیا اور رات کو پانی سے ہی رکھ لیا. جب تیسرا دن ہوا اور پھر کچھ دن میں محنت کر کے کچھ کمایا کہ کھانا بنے، کھانا بنایا تو افطاری کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا کہ میں اسیر ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے، میں بھوکا ہوں. اپنا کھانا اس کو دے دیا. اللہ رب العزت کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب بتائیے کہ یہ عمل کتنا اللہ کو پسند آیا. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور اس کے تذکرے ان کے ایثار کے، قربانی کے قرآن میں یاد آتے رہیں. اللہ والوں کی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مزے لینے کی خاطر دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں. اس لیے دکھی کی آہ سے ڈرنا چاہیے. کئی لوگوں کو دیکھا پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کسی کو ستایا ہوتا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں پھر اس وقت کو. جب بھگتنا پڑتا ہے تو پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں. الخلق عیال اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے. اب اگر کسی کے کنبے کا خیال رکھا جائے تو وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق ہونا چاہیے. چنانچہ حدیث پاک کو فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کھاؤ گے تو جو آسمانوں میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کھائے گا. تو اللہ کے بندوں کو سکھ پہنچانا. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. بادشاہ تھے وقت کے. ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بڑا نور ہے اور دو بندے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں. یہ ایک بندہ بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے. پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کو اللہ سے محبت ہے. ان کا اچھا میرا نام ہے. ان کا دیکھ لو. جب فہرست دیکھی تو ان کا نام کوئی نہیں تھا. ان کا نام نہیں تھا ان لوگوں میں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں. تو جب کہیں نام آیا تو یہ کہنے لگے اچھا پھر ایسے کریں کہ میرا نام وہاں لکھ لیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد وہ چلا گیا. بات آئی گئی ہو گئی. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی طرح سوئے ہوئے تھے. پھر آنکھ کھلی, دیکھا کہ روشنی ہے اور کوئی بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. پوچھا کون؟ بتایا کہ فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں. کہ میرا نام ہے. جب دیکھا تو پہلے نمبر پر انہی کا نام لکھا ہوا. یعنی جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہے ساری بات کا؟ کہ ہم دوسروں کو خوشی پہنچائیں, سکھ پہنچائیں, آرام پہنچائیں, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. تو دوسروں کو تو ہم ایسے تولتے ہیں کہ سوئی کے ناکے میں سے گزارتے ہیں, اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ جی اللہ بن حساب کتاب جنت داخل کر دے. اپنے لیے بن حساب کتاب جنت داخل کر دے, اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو اس کو سوئی کے ناکے میں سے گزارتے ہیں, ایسے تولتے ہیں اس کو. تو دوسرے بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیوب کا شک ہوتا ہے, یہ دوسروں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے, جبکہ اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. بجلی نہ بنے. آپ نے سنا ہے نا کہ بجلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی غلطی معاف نہیں کرتی, اور کئی لوگ واقعی بجلی کی طرح ہی ہوتے ہیں, پہلی غلطی معاف نہیں کرتے. بس ان کے ہاتھ میں کسی کا ویک پوائنٹ آ جائے یا کسی کا عیب ان کے سامنے آ جائے, بس ان کا جی چاہتا ہے اس کو تو زندہ ہی نہ رہنے دیں. یہ تو شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی موت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ تو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے پینے کے لیے. تو ماحول معاشرے میں ہم نے سب نے مل کے رہنا ہوتا ہے, اور مل کے رہنے کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا, کوتاہیوں سے درگزر کر دینا, ایک دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. یہ جو ہوتا ہے نا کسی کا دل خوش کرنا, یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتے ہیں. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کے دل کو خوش کیا, اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں, اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے, اور اس ذکر کا ثواب بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے. کسی کا دل خوش کرنا. کہ
کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو بہت ہی گناہگار اور خطاکار تھی، جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ اس عورت نے چاہا کہ میں کتے کو پانی پلاؤں تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ قریب اسے کنواں نظر آیا جس کا پانی نیچے تھا، تو اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا جوتا باندھا اور جوتے کے اندر پانی بھر بھر کے 2-4 دفعہ اس نے کتے کے منہ میں ڈالا۔ جب کتے نے پانی پیا تو اس نے خوشی سے آواز نکالی، جیسے ہی خوشی کی آواز نکلی اللہ نے اس عورت کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اگر کتے کو خوش کرنے پر اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو جو کسی اللہ کے بندے کا دل خوش کرے اور کسی کی دعائیں لے۔ اس لیے ہمارے بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آتا نا، یہ بڑی پریشانی ہے، وہ کہتے تھے جا کسی غریب کی دعائیں لو، جاؤ کسی غریب کی دعائیں لو۔ کوئی آ کے کہتا جی میں بڑا مصیبت میں ہوں، میں بڑا فلاں، کہتے جاؤ کسی دکھی آدمی کی جو ہے نا دعائیں لو۔ آج تو ان چیزوں پر نظر ہی نہیں کی جاتی، دیکھتا ہی نہیں کوئی کہ ہمیں بھی کسی کی دعا چاہیے، ہمیں بھی کسی کا دل خوش کرنا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، پرواہ نہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، لشکر کے راستے میں کچھ چیونٹیاں تھیں، تو وہ چیونٹیاں ایسی جگہ پر تھیں کہ لشکر اگر آتا تو یہ چیونٹیاں ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتی۔ ان میں سے ایک چیونٹی جو تھی نا، اس نے دوسری چیونٹیوں کو کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے تم کسی دل کے اندر چلی جاؤ، کسی سوراخ میں چلی جاؤ، ورنہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے کچل دی جاؤ گے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی خیر خواہی جو اس نے دوسریوں کے ساتھ کی اتنی پسند آئی کہ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور ایک سورت کا نام النمل، چیونٹی کے اوپر رکھا، یعنی سورت کا نام النمل، چیونٹی۔ تو اگر ایک چیونٹی خیر خواہی دوسری چیونٹیوں کی کرتی ہے، وہ چیز اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، تو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو وہ اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ حتی الوسع کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو انسان خوش رکھے۔ اس لیے 3 باتیں یاد رکھنا، اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو کسی کا دل دکھی بھی نہ کرنا، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی کی غیبت بھی نہ کرنا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اچھے اخلاق کی زندگی گزارے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی مدد کے لیے قدم اٹھاتا ہے اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، کام ہو یا نہ ہو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کام ہو گیا تو ثواب ملے گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا، نہ۔ عجیب بات یہ کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔
تذکرہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، بس جو چل پڑا، اللہ رب العزت 10 سال کے نولی اعتکاف فتوا ہوتا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں دنیا میں فرشتے ملیں گے رہنے کے لیے؟ ہمیں انسان ہی ملیں گے. تو جب انسان ہی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں. فارسی کا شعر ہے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، سرا کے میسر شبد ہی مقام کے بعد دوستاں ہست پیکار. کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے وہ تو غیروں کے دلوں کو بھی دکھ نہیں دیا کرتے، تجھے یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا؟ تو اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، اپنوں سے جنگ ہے، اپنوں سے جنگ. تو انسان جب دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. اچھے اخلاق، نبی علیہ السلام کے یہ اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ ایک بڑھیا جا رہی ہے سر پہ کچھ سامان لے کے، تو پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، تو میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کہیں اس کی آواز، اس کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا کوئی جادوگر ہے اور جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کی بات مان لیتا ہے. میں ساری عمر اپنے باپ دادا کے دین پہ رہی ہوں، میں اب چاہتی ہوں کہ شہر ہی چھوڑ کے چلی جاؤں، کہیں باہر جا کے رہ لوں گی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اچھا پھر اپنا سامان مجھے دے دیں، میں آپ کو سامان باہر پہنچا دیتا ہوں. آپ نے اس کا بوجھ سر پہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چل پڑے. اور وہ بڑھیا راستے میں نصیحت کرتی جا رہی ہے کہ دیکھنا تو اس بندے کی بات نہ ماننا، اس کے پاس کبھی نہ جانا، باپ کے دین کو نہ چھوڑنا، اور لات اور منات کی پوجا جو ہے نا اس کو نہ چھوڑنا. اور آپ خاموش. جس جگہ وہاں پہنچے اس کا سامان اتارا، واپس آنے لگے تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ نوجوان بچہ تو بڑا ہی اچھا ہے، تو ذرا اپنا نام تو بتا، میں کبھی اگر مکہ آئی تو میں تجھے آ کے ضرور ملا کروں گی. جب اس نے پوچھا تو اس وقت بتایا کہ اماں جس کو اب تک آپ برا بھلا کہتی رہی ہیں وہی میرا نام محمد ہے. وہ کہنے لگی اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بس پھر میں ابھی کلمہ پڑھتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں کہ دوسروں کے دل کو جیت لے بندہ. یہ نہیں ہوتا کہ انسان بچھو کی طرح جو پاس آئے اسے ڈنک مارے، بھیڑ کی طرح جس جگہ بیٹھے اسی کو نقصان پہنچائے. نہ بھیڑ کی طرح بنے نہ بچھو کی طرح بنے. ہم انسان بن کے زندگی گزاریں، نیکی پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کے بندوں کو سکھ پہنچانے کی کوشش کریں. اور جب ہم اللہ کے بندوں کو سکھ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے، یرحمک من فی السماء، جو آسمان والا ہے وہ پھر تم پر رحم فرمائے گا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دوسروں کے دل کو خوش کریں
ہر ممکن کوشش ہو کہ دوسرے ہماری وجہ سے راحت پائیں، ہم اپنے پہ تکلیف اٹھا لیں، دوسروں کو پہنچا لیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس میں نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں معذور ہے، فلاں بوڑھا ہے، فلاں ہے، ان کا یہ کام کرنا ہے، اور آگے جس کے ذمے وہ کام لگا ہوا تھا ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ بیوہ ہے، بڑھیا ہے، اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور آگے کسی کا نام بھی کوئی نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا پڑھا تو آپ نے دل میں نیت کر لی کہ چلو اس کے گھر کا کام کاج میں کروں، اس کے گھر کا کام کاج میں کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نام دیکھ لیا کس محلے میں، کس گلی میں ہے۔ چنانچہ رات ہوئی نہ صبح ہوئی تو آپ اس کے گھر گئے کہ بھئی میں اس کا پانی بھر دوں، گھر میں جھاڑو دے دوں، تو پتہ چلا کہ جی اس کے گھر تو پانی بھی بھرا ہوا ہے، جھاڑو بھی دیا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، بوڑھی اماں سے پوچھا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا جی رات کو کوئی آتا ہے تو میں دروازہ کھولتی ہوں تو وہ جھاڑو دے جاتا ہے، پانی بھر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اگلے دن تہجد پڑھ کے پہنچ گئے۔ جب تہجد پڑھ کے پہنچے تو دیکھا پھر جھاڑو دیا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ وہ بھی پھر عمر بن الخطاب سے کہنے لگے اچھا۔ اب تیسرے دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے راستے میں، کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ جب رات گہری ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، ہر طرف خاموشی، لوگ سو گئے، اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، اوپر چادر لی ہوئی ہے اور ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب یہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے من انت، تو کون ہے؟ تو آگے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں امیر المومنین ابوبکر صدیق ہوں۔ میں حیران ہوں، امیر المومنین آپ رات کے وقت، آپ کے تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں؟ تو مان لگے ہاں میں نے جوتے اس لیے اتار دیے ایسا نہ ہو میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند نہ کھل جائے، میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی بندے، کسی سوئے ہوئے کی نیند نہ کھل جائے، میں نے جوتے بھی اتارے۔ یہ ہوتے ہیں اچھے اخلاق۔ آج ایسے اخلاق کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور قریب تھا کہ اقامت کہی جاتی، نماز کھڑی ہو جاتی، کہ جب لوگ کھڑے ہونے لگے تو یوں محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، یوں محسوس ہوا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ بھئی باقی لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے اور جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جا کے وضو کرتا۔ تو عبداللہ بن عباس عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب اگر اجازت ہو تو ہم سب دوبارہ نہ وضو کر کے آئیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ سب لوگ گئے، دوبارہ وضو کر کے آئے تاکہ جس کا وضو ٹوٹا اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ تھے اچھے اخلاق، اور نبی علیہ السلام نے اس کا درس دیا اچھے اخلاق کا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو بھائی اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہ ہمارے اندر انسانوں والی عادات ہیں یا حیوانوں والی عادات ہیں۔ اپنے بارے میں دل سے گواہی مانگیں۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ ہم دیہات میں گئے، ہمارا ایک دوست تھا، کلاس فیلو تھا، اس نے ہمیں دعوت دی تھی کہ گرمی کی چھٹیوں میں آپ ہمارے پاس آنا۔ ہم نے دیہات کبھی دیکھا نہیں تھا،
یہ وہ عمر تھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گندم کا پودا ہوتا ہے یا گندم کا درخت ہوتا ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں تھی، چھوٹے سے تھے۔ اس نے جو کہ دعوت دی تھی تو اس کی دعوت پر پھر ہم اپنے بھائی جان کے ساتھ گئے گا۔ خیر پہلی دفعہ ہم نے دیہات دیکھا، ان کی زمینیں دیکھی، ایک بات کی سمجھ نہ آئی کہ جدھر جاتے وہاں کھیتوں میں نا یہ جو گوبر ہوتا ہے گائے بھینس اور بکری ان کا، اس کے ڈھیر لگے ہوئے۔ اب ہماری تو سمجھ سے باہر کہ بھئی یہ گندگی کا ڈھیر کیوں پڑا ہوا ہے خشک، ہمارا دل کرتا کہ اس کو اٹھا کے پھینک کیوں نہیں دیتے گئی۔ تو میں نے ایک کسان سے پوچھا کہ بھئی یہ گندگی کا ڈھیر کیوں پڑا ہوتا ہے، اس کو پھینک کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا بیٹا یہ تمہاری نظر میں گندگی ہے، ہماری نظر میں تو یہ کھاد کی مانند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مختلف کھیتوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، زمین میں ملا دیتے ہیں، پھر جب بیج ڈالتے ہیں پانی دیتے ہیں تو یہ اس کو کھاد کا کام دیتی ہے، اس کھیت کی جو ہے نا وہ فصل وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت تو خیر چھوٹے تھے، بات سمجھ آئی یا نہ آئی، لیکن اب کبھی سوچتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ انسان جس کو ہم گوبر کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، اس گندگی اور نجاست کو جب کسی کھیت میں رکھا گیا تو اس نے اس کھیت کے فصل کو فائدہ پہنچا دیا۔ تو انسان ہو کر اگر اپنے ساتھی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو گوبر اور گند سے بھی گیا گزرا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اخلاق کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔